ایک سوال یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کنڈم کا استعمال کرنا کیسا ہے، کیونکہ قرآن ان کا قتل بہت بڑا گناہ کہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم کو کچھ دنوں کے لیے بچہ نہیں پیدا کرنا ہے، اور ایک عرصہ گزر جائے تو اس کے بعد ہم بچہ انشاءاللہ پیدا کریں گے اور اس کے لیے آدمی اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے کنڈم کا استعمال ہو یا پھر وہ طریقہ کہ جس کو عزل کہا گیا ہے ہماری اپنی شریعت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب کہ قرآن بھی اترتا تھا ہم عزل کیا کرتے تھے۔ عزل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ مرد جب اپنی عورت سے ملتا ہے اور جب منی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنی منی باہر نکالتا ہے، اپنی بیوی کی شرمگاہ میں نکالنے کی بجائے باہر نکالنے کو یہ عزل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، چاہے وہ عزل کے ذریعے یا اس کو بچانے کی روک تھام کرنے کے کوئی اور ذریعہ ہو، تو اس کے ذریعے اگر بندہ اس کو جو ہے روکنا چاہے، اس کو اگر ذرا ڈیلے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ اگر جائز بھی ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس پر علماء نے مکروہ ہونے کا بھی حکم لگایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ بندے پوری نہیں کر پاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ مطالبہ کیا کہ لوگوں آپ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کہ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میری اپنی امت بہت زیادہ سب سے بڑھ کر ہو، دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں میری اپنی امت سب سے زیادہ ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اپنی امت سے یہ ہم سے جو نہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی آدمی نہ فیملی پلاننگ کرے اور نہ اس طرح سے بچے کم سے کم پیدا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہم پوری کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی اور جو بندہ جتنی ان اپنی اولاد کی پرورش کرے گا اور وہ اولاد آگے چل کر دین پر عمل کرے گی تو ایک ایک عمل کا اجر و ثواب آپ کو بھی برابر ملتا رہے گا۔ آپ نے اگر ایک یا دو پر اکتفا کر لیا جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ نے رکاوٹ نہیں پیدا کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو 8-10 اولاد بھی نصیب کرتے، تو ایسے میں 8-10 اولاد جن کی تربیت کر کے آپ دیندار بناتے اور ان کو صحیح جنت دین تعلیم دیتے تو وہ سارے جتنے بھی عمل کرتے ماں باپ کو برابر اس کا اجر و ثواب ملتا۔ لیکن آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا کرنے کی بجائے روک لگا کر یا عزل کر کے اپنے بچے جو کم سے کم چاہتے ہیں آپ، حالانکہ یہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی ہمارے اپنے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیزوں میں اس کو شمار کیا گیا کہ ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسی چیزیں آپ نے بتائیں کہ ان کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک چیز آپ نے بتائی کہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا تو اس صدقہ جاریہ کا اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا، یا کوئی علم چھوڑ کر گیا
کتاب لکھ کر گیا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس علم کا فائدہ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے برابر اس کا فائدہ، اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری شکل آپ نے یہی بتائی کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائے، اور وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پھر جتنا زیادہ ہمارے لیے جو ہے کہ اولاد پیدا کرنا چاہیے تو ہم کو اس میں کسی طرح کی رکاوٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ آدمی اگر یہ جانتا ہو کہ اس کی اپنی بیوی کمزور ہے، حمل برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ ایک بچہ یا دو بچہ جننے کے بعد بالکل اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے اب بچہ بالکل بھی جننے کے وہ قابل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تحدید النسل، جس کو جناب فیملی پلاننگ کی جو بات بتائی جاتی ہے، تو وہ بھی اگر کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پورے وثوق کے ساتھ، یعنی کہ ایک اعتماد والے ڈاکٹر کے ذریعے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں صاحب اس کے بعد آپ کی بیوی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچہ جن سکے، حمل برداشت کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش اہل علم دیتے ہیں۔